بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 15واں روزہ ہے 1441 ہجری، اور آج ہم 15ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پارے میں پہلی سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، اور زیادہ تر سورہ کہف کا آخری حصہ، ابتدائی حصہ اس میں شامل ہے، کیونکہ سورہ کہف 110 آیات مبارکات پر مشتمل ہے، جس کی کچھ آیات ہی 16ویں پارے میں ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ سورہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان فرمائی ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سے کیا ہے، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ یہ سورہ مبارکہ ان سورہ مبارکہ میں شامل ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، اور کفار مکہ کا ظلم و ستم اخیر کر گیا۔ انسان ہے آخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے پے در پے سہنا پڑے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ غم گسار بیوی انتقال فرما گئیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہوا، تو مکہ والوں کے لیے ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترن والا تھے، اور اس پر ظلم یہ ہوا کہ ابو طالب کے بعد ابو لہب اپنے قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے سے خارج کر دیا جائے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس دور میں یہ مسئلہ تھا۔ جب کسی شخص کو قبیلے سے خارج کر دیا جاتا تو اس شخص کے لیے زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی، جس کا جی چاہتا وہ اس شخص کو قتل کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کی وجہ سے طائف کا سفر کیا۔ اب وہاں پر صورتحال یہ بنی کہ بجائے اس کے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرتے، انہوں نے مکہ والوں کی ناراضگی مول لینا نہ چاہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے بھی شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ظالموں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گھنڈے لگا دیے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، جس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہو گئے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اسراء کروائی اور اس کے بعد معراج کروائی۔ اب یہ جتنے واقعات میں نے بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سفر نبوت کے 11ویں 12ویں یا 13ویں سال ہوا ہے۔ ان 3 سالوں میں سال کا بھی پتہ نہیں، جب سال کا پتہ نہیں تو مہینے کا پتہ نہیں، اور جب مہینے کا پتہ نہیں تو تاریخ کا پتہ نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ فلاں تاریخ کو شب معراج ہوئی تھی، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس پہنچایا، وہاں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آسمانوں پر لے گئے، وہاں کے حالات و واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ بنی اسرائیل کا تاریخی طور پر عروج و زوال ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور وہ یہ کہ طالوت علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کے،
سیدنا داؤد علیہ السلام سے انہیں حکومت ملی، اور اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل کو بڑا عروج حاصل ہوا، پھر ان میں شرک، قبائلی عصبیت اور بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئیں۔ تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اشوری ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ان پر حملہ کیا، بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا، اور ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان پر رحم کھایا اور ان کو دوبارہ ان کی سلطنت جو ہے وہ مل گئی، لیکن ہوا پھر وہی کہ وہ اس کو ہضم نہ کر سکے، اور دوبارہ پھر وہ اسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ کا عذاب دوبارہ ان پر آیا۔ اور بنی اسرائیل کو جب امامت ان سے چھن گئی تو پھر تورات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی ہلاکت کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اور وہ اصول کیا ہیں کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، رب کائنات اسے کچھ نہیں کہتے، آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ صبر کرتا ہے، لیکن جو انسان اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے، رب کائنات دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون، اور اسی طریقے سے اگر کوئی حقدار ہے، مانگنے والا بھی ہے لیکن شرط ہے کہ حقدار ہے، اس کو دے دیا جائے۔ پھر رب کائنات نے کنجوسی اور مایوسی کی مذمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زنا کی مذمت فرمائی، لوگوں کو ناجائز قتل کرنے کی مذمت فرمائی، یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، ماپ تول کو پورا کرنے کا حکم دیا، جس چیز کا علم نہیں اس میں فضول بحث مباحثے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جو کہ آج کل عام ہے۔ جس بیچارے کو کوئی موضوع نہیں ملتا وہ کوئی نہ کوئی دین کا موضوع لے کر، جس کو فضول یاد کہتے ہیں نا، فضول وہ بحث کرتا ہے بغیر دلیل کے۔ زمین پر اکڑ کر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس لیے کہ انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آج میں زمین کے اوپر ہوں، کچھ عرصے کے بعد زمین کے اندر ہوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم دیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ شیطان کو فساد بقا کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ کیا مطلب؟ شیطان حاوی اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، شیطان سے بچے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک مشترکہ قدر بیان فرما دی جو ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، اور وہ یہ کہ پرانی قومیں بھی اپنے اولیاء، صلحاء اور نیک لوگوں کی عبادت کرتی تھیں، آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ پھر رب کائنات نے جو بدبخت آقا علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے ان کو جھنجھوڑا ہے۔ پھر فرعون کی مثال دی کہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا لیکن ذلیل ہوا۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، ہجرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ دعا بھی پڑھنے کا حکم دیا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے پھر اسی سورہ مبارکہ کے اختتام پر مسلمانوں کو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو قرآن سے تعلق جوڑنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سورہ کہف مکی ہے، اور یہ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل سے پہلے نازل ہوئی، اور جب مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت حبشہ کے بارے میں سوچ رہے تھے تو رب کائنات نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سورہ کہف میں موجود نوجوانوں کا واقعہ یہاں پر بیان کیا کہ گھبرانا نہیں، تم سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ سورہ کہف کی کافی فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، حفظ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کو جمعہ والے دن پڑھنے کا حکم دیا کہ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھ لو، اگلے جمعہ تک روشنی رہے گی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام
معروف واقعہ جو نوجوانوں کا تھا، بادشاہ کے ڈر سے جا کر غار کے اندر چھپ گئے، اللہ نے لمبی نیند عطا فرما دی 300 کچھ سال، اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ کہف ہے، اور کہف اصل میں غار کو کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ دو وجہ کی بنا پر۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ہر دور میں اہل حق پر سختیاں آتی رہتی ہیں، اہل حق پر مشقتیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ظلم ستم جبر ہوتا رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر رہ کر اپنے دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر انسان لازمی ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور چیز کا بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو، کوئی وعدہ کرو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو۔ انشاءاللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ لو جی میں نے تو یہ کام کرنا نہیں، اب رب اگر زبردستی کروا دے تو علیحدہ چیز ہے۔ انشاءاللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ رب کی مرضی سے کام ہوگا، میں کوشش پوری کروں گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ صحابہ کہف جیسے درویش لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کو سب سے زیادہ عزیز اپنا دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مال و دولت پر فخر کرنے والوں کی سوچ اور ان کا خوفناک انجام بیان فرمایا، اور مختلف انداز سے سمجھایا کہ یہ دولت ڈلتی چھاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پل میں بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے 2-3 واقعات یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں 15ویں پارے کے اختتام پر یہ مال، بیٹیاں بیٹے، ان کو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی خوبصورتی قرار دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں عارضی ہیں، اولاد بے وفا ہو سکتی ہے، مال ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، نیکیوں کو الباقیات الصالحات کہا جاتا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں وہ انسان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے اختتام پر داستان شروع کی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام ولی تھے، یہ صوفیوں کا کہنا ہے، ولی نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل کل کے سبق میں آئے گی انشاءاللہ۔ واقعہ لمبا ہے اور کل کا جو ہمارا خلاصہ ہے وہ کل اسی سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔